فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ خوابوں میں بھی ڈرتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ جیسی سوچ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو کیونکہ رضا ہی خوشی کی کنجی ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ ایک پاک پروردگار، وہ معاملات جنہیں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی امید سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں اور اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے، صرف ضرورت یقین کی اور ایمان کی پختگی کی ہے۔ یا اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس صبر اور دعا کو اپنا سہارا بنا لو اور محنت جاری رکھو، کامیابی خود تمہاری طرف آ جائے گی۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پہ قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دل کا سکون نماز میں ہے اور کامیابی صبر میں۔ انسان کہتا ہے کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے تم صبر کے انتہا کر دو، میں معجزوں کے انتہا کر دوں گا۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زوال بھی اللہ کے حکم سے، بس زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔ انسان ہار کر ہی جیتنا سیکھتا ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ سے شروع کرنا، وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو آپ اسے خوش رہنے دیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے کی نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ انسان بہت سی جگہوں پر بول کر نقصان اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہو، جھگڑے میں یا کسی کی غیبت میں، لیکن جو خاموش رہتا ہے بہت سے گناہوں سے، جھگڑوں سے اور فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی خاموشی حکمت بھی ہے اور حفاظت بھی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ایک اور جہاں بھی ہے میرا منتظر، یہ پڑھ کر ساقی میں اس جہاں میں جینے سے ڈر گیا۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منزل پہ سچ ہی پہنچتا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پہ سنی جاتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر کسی ایک کی جان لیتا ہے، مگر کانوں میں گیا ہوا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ تکلیفیں تو بہت ہیں زندگی میں مگر کسی سے گلہ نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ شیطان دھکا نہیں دیتا، پھسلن کو خوبصورت بناتا ہے۔ جو شخص برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے تو سمجھ لیں وہ آپ کے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارے کہ تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کے مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد آواز چھین لیتے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر والوں کی کوئی قدر نہیں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا نہیں، ابھی میرے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔